اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اللہ کی توفیق سے چوتھے سپارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ اگر ہم مکمل تفسیر قرآن نہ پڑھ سکیں تو رمضان جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں کم از کم جو ہم تراویح میں قرآن سنتے ہیں اس کے مختصراً خلاصے کے ساتھ ہم اپنے دلوں کو منور کرتے رہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز چوتھے سپارے کا خلاصہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا آغاز لفظ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے ہوتا ہے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے، خیر کو نہیں پا سکتے، نیکی کی اصل کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو تمہارے نزدیک محبوب چیز ہے۔ اب پچھلے سپارے میں یہ گزرا کہ تم کیا اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرنا چاہتے ہو کہ اگر وہ تمہیں دیا جائے تو تم ہرگز نہ لو۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں بند ہیں، تمہیں پتہ نہ چلے کوئی تمہیں دے کے چلا گیا، لیکن اگر تمہاری آنکھیں کھلی ہوتی تو تم انہیں ہرگز نہ لیتے، اور جب تم نے آنکھیں کھولی تو بھی تم اسے قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جب یہ آیت ہم سنیں تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ آئیے سب سے پہلے صحابہ کا طرز عمل دیکھتے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے، حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، بڑے مالدار تھے، عثمان بن طلحہ۔ انہوں نے جب یہ سنا تو ان کا ایک باغ تھا جس میں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تشریف لے جایا کرتے تھے، انہیں وہ بڑا محبوب تھا۔ یہ آیت سنتے ہی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میرا یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، اسے قبول کیجئے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کا وہ بیروحا نامی باغ لیا اور ان کے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ آئیے حضرت عمر کے عمل کو دیکھیے۔ آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ مجھے کوئی باندی خرید کر بھیجو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک باندی خریدی اور خرید کر حضرت عمر کے پاس بھیج دی۔ جیسے ہی حضرت عمر نے اسے دیکھا وہ آپ کو بہت پسند آئی۔ آپ نے اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اسے اللہ کے راستے میں اللہ کے واسطے آزاد کر دیا۔ تو ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ صرف خرچ کرنے کے لیے مال ہی نہیں ہے، جسم ہے، عقل ہے، روح ہے، اللہ نے جو دیا ہے وہ خرچ کیجئے۔ اگر آپ کو آپ کا وقت سب سے محبوب ہے، اللہ کے راستے میں دیجئے۔ اس کی بہترین اور مختلف صورتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط قرآن کو لفظاً پڑھنا ہی اللہ کے راستے میں وقت کا خرچ کرنا ہے، نہیں، آپ کے والدین کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، وقت گزارنا، انہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف بلانا، یہ بھی اللہ کے راستے میں وقت کا خرچ کرنا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو رزق حلال کمانے کے لیے خرچ کرنا تاکہ آپ کی اولاد رزق حلال کھا کر پروان چڑھ سکے، ان کی بڑھوتری ہو، یہ بھی اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو بھی محبوب چیز تم خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہے، اونٹ کا گوشت کھایا کرتے تھے، اونٹنی کا دودھ پیا کرتے تھے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ اب کیا ہوا؟ یہودیوں نے دیکھا اور کہنے لگے یوں تو یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ وہ چیزیں کھاتے ہیں جو جناب یعقوب کی شریعت میں حرام تھیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأتوا بالتوراۃ، تورات لاؤ، فتلوہا، اس کی تلاوت کرو، کیا اس میں ایسا لکھا ہوا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ چونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ جھوٹے ہیں، اس لیے وہ بالکل تورات نہیں لائے، اور فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب، اور اگر تم یہ جو بات کہہ رہے ہو اس کا تورات میں کوئی ثبوت نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے جناب یعقوب نے اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے خود سے ان کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا، نہ کہ اللہ نے ان کے لیے حرام کیا تھا۔ تو پھر جو اللہ پر بہتان باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، کہ وہ مشرک نہ تھے۔
جب ہم آگے بڑھتے ہیں 95 تا 97 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر، وہ برکت والا، روئے زمین پر سب سے پہلے جس گھر کو یہ اعزاز ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہو، وہ گھر مکہ ہے اور وہ برکتوں والا ہے۔ وہاں جو شخص ایک نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نماز کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور وہ منبع ہدایت ہے، وہ جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس پتھر پر چڑھ کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر کا حال کیا تھا کہ جیسے جیسے جناب ابراہیم اوپر جاتے، تعمیر میں اوپر جانے کی ضرورت پڑتی، پتھر بلند ہو جاتا۔ فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں موجود ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، اور یہ گھر سراپا امن ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہاں کتے ہرن کا شکار کرنے کے لیے نہیں دوڑتے، اس گھر میں تو درندے بھی ایک دوسرے کو ایذا نہیں دیتے، پرندے اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے بلکہ ہٹ جاتے ہیں۔ تو فرمایا جو بھی صاحب استطاعت مسلمان ہو اس پر فرض ہے کہ وہ اس گھر کا حج کرے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اب حج کی فرضیت کا جو شخص انکار کرے، اللہ کے اس حکم کا انکار کرے، مال ہونے کے باوجود حج نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کفر سے بے نیاز ہے، وہ تو جہان سے بے پرواہ ہے، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے سن رہے ہیں ان میں سے جو بھی صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، صحت دی ہے، آج وقت ہے، اللہ کے گھر کا حج کر لیجئے۔ یقین جانیے جو اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے، حضور کا فرمان ملتا ہے، مفہوم یوں ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آیت نمبر 103 تا 110 میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، اور اس کی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تفرقہ میں مت پڑو، آپس میں اختلافات مت پیدا کرو، بلکہ جو جمہور سے چلتا آ رہا ہے اس کی اتباع کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد رکھو تم میں تفرقہ آئے گا تو تم کمزور ہو جاؤ گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ اوس اور خزرج جو آپس میں لڑتے رہتے تھے تو کمزور تھے، کیونکہ ہر ایک ان میں سے دوسرے کو ختم کر رہا تھا، وہ مضبوط نہیں ہو رہے تھے، کمزور ہو رہے تھے، لیکن جب انہوں نے تفرقہ ختم کیا، اتحاد کی طرف بڑھے، تو اللہ نے انہیں قوت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی۔ اور اللہ نے فرمایا یہ احسان بھی میرا یاد کرو کہ جب وہ دونوں دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت کے سبب، اللہ کے فضل کے سبب وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اور جب تم کیا کرو گے؟ اتحاد اپناؤ گے، تفرقے سے باز آ جاؤ گے، اخوت کی طرف بڑھو گے، تو تم ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگو گے، ایک دوسرے کو نیکی کی بات کرو گے، برائی سے منع کرنے لگو گے۔ پھر یہ نہیں کہو گے یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، بلکہ یہ سمجھو گے کہ میرے بھائی کا نقصان میرا نقصان ہے، میرے بھائی کا نیکی کرنا ہی میری نیکی کرنا ہے۔ جب ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ قوتیں عطا فرمائے گا، وہ طاقتیں عطا فرمائے گا، وہ برکتیں نصیب ہوں گی جو کبھی کسی نے نہیں دیکھیں، جو گمان سے بھی نہیں گزریں۔ تو ارشاد فرمایا ان کی طرح مت ہو جانا جو آپس میں مختلف ہو گئے، بٹ گئے۔ جب وہ مختلف ہوئے، بٹ گئے، کمزور ہو گئے، باطل ان پر غالب آ گیا۔ اور پھر فرمایا ایمان والو اگر تم متحد ہوئے، اختلاف سے بچے، تفرقے سے بچے، تو تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، چمکتے ہوں گے،
اور ان سے بچ جاؤ گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے اللہ کے فضل اور رحمت سے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، اور وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے، اس کی رحمت سے کبھی خارج نہیں کیے جائیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے یہ تمہیں اعزاز بخشا ہے، اے امت محمدیہ، تم انسانیت میں سے سب سے بہترین طبقہ ہو، اور تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تم میں یہ وصف موجود ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اب یہ وصف جب تک موجود رہے گا تو ہم بہترین رہیں گے، جب یہ وصف اٹھ جائے گا ہم بدترین ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے آج اپنے معاشرے پہ غور کریں، اپنے حالات زندگی پر غور کریں، کیا کہیں ہم اس وصف سے خالی تو نہیں ہو گئے؟ کیا وہ جو سپریورٹی کا سبب اللہ نے قرار دیا تھا ہم کہیں اس سے خالی تو نہیں ہوتے جا رہے؟ اگر ایسا ہے تو یقین جانیے ہم نقصان میں ہیں، ہم فائدے سے خالی ہیں، فائدے سے محروم ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے فائدے کی طرف توجہ کریں اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو اچھے طریقے سے اپنے اوپر نافذ کریں، اس میں کوئی سستی کوئی کوتاہی نہ کریں۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اے ایمان والو، جو لوگ مومن نہیں ہیں انہیں اپنے رازدار مت بناؤ، وہ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کہ تمہیں توڑ دیں، تمہیں کاٹ دیں، تمہارا خون ندیوں میں بہا دیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم پر کسی طرح مصیبت آ جائے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اور یہ باتیں وہ جو بغض ہے رکھتے ہیں ان کے منہوں سے تو جو ظاہر ہوتا ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، لیکن انسانوں کے لیے وہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جو دل میں رکھتے ہیں وہ تو اکبر ہے، وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ اور ہم نے عقل والوں کے لیے اپنی نشانیوں کو کھول کے بیان کر دیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کاش کہ تمہیں کس طرح تکلیف پہنچے، اور تم ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو، یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیں آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جب کبھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو سبب کیا تھا؟ کہ مسلمانوں نے کافروں کو اپنا رازدار بنایا، اللہ کے دشمنوں کو اپنا رازدار بنایا۔ تو جو اللہ کا دشمن ہے وہ کسی مسلمان کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس آیت مبارکہ کی دوسری طرف دیکھیے، ہمیں کافروں سے چونکہ معاملہ کرنا ہے تو معاملہ کیجئے، کون منع کرتا ہے، لیکن شریعت کی حد میں رہتے ہوئے معاملہ کیجئے کہ وہ بندے رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ انہیں خدا کی حیثیت دے دیں۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ انہیں خدا کی حیثیت دے دی اور ان کے احکامات کو کتاب کی حیثیت دے دی تو پھر ذلت و رسوائی سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس سے بچنے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے، قرآن و سنت کی حد میں رہ کر، اس کی چار دیواری میں رہ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، غزوہ بدر کی طرف دیکھو، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اس دن تم بڑے کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اور پھر فرمایا کہ منافقین جو مسلمانوں کا غزوہ احد کے دن ساتھ چھوڑ گئے، جب مسلمان 1000 تھے تو 300 چلے گئے، 2 قبیلے اور تھے جن کے دل میں یہ آیا کہ ہمیں بھی پیچھے چلے جانا چاہیے، ان تفشلا، کہ وہ بزدلی دکھائیں، لیکن اللہ نے مدد فرمائی، انہیں بزدلی سے بچا لیا۔ واللہ ولیہما، اللہ مددگار ہے مومنین کا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو مومنوں کو چاہیے وہ اپنے کام کا بھروسہ اللہ پر کریں، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیں۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 123 اور 128 کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ اللہ نے ایسے حالات میں کہ مسلمان 313 ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمان غالب آئے۔ اسی طرح احد کو دیکھیے کہ غزوہ احد میں مسلمان کتنے ہیں؟ 700 ہیں،
کافر 3000 ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ بدر میں اللہ نے 3000 فرشتے اتارے، اتنا ہی نہیں بلکہ مزید فرمایا کہ اگر تم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو گے، ایمان پر ڈٹے رہو گے، تو اللہ تم پر 5000 فرشتے اور نازل فرمائے گا۔ یہ کس لیے؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، انہیں سکون مل جائے کہ جن کے ساتھ اللہ ہو ساری کائنات انہی کے ساتھ ہوتی ہے، اور جن کے ساتھ اللہ نہ ہو وہ جیت کر بھی کبھی نہیں جیت سکتے، وہ کبھی جیت ہی نہیں سکتے۔ آیت نمبر 130 میں فرمایا اللہ تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، کہ سود کو دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ، اگر تم اس سے باز آ جاؤ گے تو تم فلاح کو پاؤ گے، اور اگر نہیں آتے واتقوا النار التي اعدت للکافرین، پھر اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب وہ آگ جو اللہ کا سرے سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے تو دائمی اور ابدی ہوگی، اور وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے اس وقت تک ہوگی جب تک ان کی سزا مکمل ہو جائے گی۔ اگر وہ اہل ایمان ہوئے، ایمان پر خاتمہ ہوا، تو اس گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد، لینے کے بعد، اور ان کو عذاب مل جانے کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 133 اور 34 میں ارشاد فرمایا اب خرچ کرنا ہے۔ دیکھیے اسلام خرچ کے متعلق ہمیں کتنی زیادہ تعلیم دیتا ہے، اور یہ کس قدر اہم ہے کہ ساری دنیا کا نظام اکانومی کے ساتھ چل رہا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ ہر حال میں اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ تنگی کی حالت میں ہوں، کس قدر تنگی کی حالت میں ہو کہ ان کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ مزدوری کر کے 1 کلو یا 2 کلو کھجوریں لائیں اور عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ ان کھجوروں کو وہ اعزاز دیتا ہے کہ وہ تمام صدقات کے اوپر رکھ دی جاتی ہیں۔ والضراء، سرا ہو، خواہ خوشحالی ہو، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں گھوڑے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں، خواہ وہ حالت تنگی ہو۔ والکاظمین الغیظ، جب انہیں غصہ آئے تو وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح لوگوں کو معاف کر دیں کہ میرا ذاتی انتقام شامل ہو گیا ہے، اس لیے اب میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا ہی پسند فرماتا ہے۔ تو یہ مومنین کی صفات ہیں، اپنے اندر پیدا کیجئے، اپنی اولادوں کو ان کی تعلیم دیجئے۔ اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں، ہم پر لازم ہے ان علامتوں کے مطابق اور ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آیت نمبر 139 تا 143 غزوہ احد کا ذکر آتا ہے کہ افرادی قوت کتنی ہے؟ کم ہے۔ اسباب کیا ہیں؟ کم ہیں، اور مجاہدین کو اللہ تسلی دے رہا ہے ثابت قدم رہو۔ اگر ثابت قدم رہو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ اگر وقتی طور پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، ان یمسسکم کرہ، تو آل حق کے ساتھ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، مگر تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دن ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی قوم فتح پاتی ہے تو کبھی کوئی قوم ہار جاتی ہے۔ اور فرمایا یہ ابتلائیں، یہ آزمائشیں مسلمانوں کو اللہ نے اس لیے دی ہیں توفون اجورکم یوم القیامہ، تاکہ ان کے درجات بلند کرے، اور کل بروز قیامت ہر ایک جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ابھی تو تمہارا امتحان ہی نہیں ہوا، ابھی تو میدان جنگ میں یہ ثابت ہی نہیں ہوا کہ تم تن من دھن اللہ کو دینے کے لیے تیار ہو، چونکہ جس جنت کو تم لینا چاہتے ہو وہ جنت تو زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے۔ اس جنت کو تم لینا چاہتے ہو اور اللہ جل وعلا کو کچھ دینا نہیں چاہتے، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ ایسے نہیں ہوگا، تمہارا امتحان ہوگا۔ جو شخص ثابت قدم رہا وبشر الصابرین، اسے خوشخبری ہے کہ اللہ اسے ایسی جنت عطا فرمائے گا جو دائمی اور ابدی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اس وقت کو یاد کرو جب یہ افواہ اڑ گئی غزوہ احد میں کہ محمد شہید کر دیے گئے الیاذ باللہ، تو تمام مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑ کھڑا گئے۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں، انتقال کر جائیں، تو کیا تم اللہ کی بندگی چھوڑ دو گے؟ ہرگز نہیں۔ اور محمد نے کب یہ کہا ہے کہ محمد کی بندگی کرنی ہے؟ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، وہ دائمی ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، اسے فنا نہیں ہے، وہ باقی ہے۔ جب وہ باقی ہے تو اس کے احکامات باقی ہیں، تو ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، ان کی تعمیل کرنی ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہارے ذہنوں میں طرح طرح کے گمان پیدا ہو رہے تھے تو اللہ نے فضل فرمایا کہ تم پر نیند کو طاری کر دیا، تمہیں اونگ دی، اور نیند کی کیفیت میں تمہیں امید افزا منظر دکھائے تاکہ تمہاری ہمت بن جائے۔ اور ان کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ ہم مدینے سے نکل کر احد کے میدان میں نہ آتے تو شاید موت سے بچ جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا موت تو برحق ہے، اس کی دو ہی صورتیں ہوں گی، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا تو تم اللہ کے راستے میں مر جاؤ گے یا قتل کر دیے جاؤ گے، یا اللہ کے راستے میں مر جاؤ گے اور قتل کر دیے جاؤ گے، یا تم شیطان کے راستے میں مر جاؤ گے یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ الغرض دونوں حالتوں میں موت آنی ہے۔ موت آنے کے بعد مسئلہ یہ ہے تم کون سے صف میں کھڑے ہو۔ اگر تو تم اللہ کی رضا والی صف میں کھڑے ہو تو تم زندہ ہو، اور اگر تم اس صف سے خارج ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے انجام کے متعلق غور کرو کہ تم درست جگہ پر نہیں ہو۔ موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اگر تم اپنے گھروں میں ہو جہاں جس کی موت مقدر ہے وہ خود اپنی مقتل کی طرف پہنچ جائے گا۔ جو مسلمان عارضی طور پر پسپا ہو گئے تھے بعد میں وہ لوٹ آئے تو آپ نے ان پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ آپ کی اس اخلاقی عظمت کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اب یہ جبل رومات جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن جبیر کی سپرویژن میں 50 صحابہ کو وہاں مقرر فرمایا تھا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، ہم جنگ جیتے یا ہاریں جب تک میرا حکم نہ آئے اسے مت چھوڑنا۔ لیکن صحابہ نے جب دیکھا، حضرت سعید بن جبیر روکتے بھی رہے کہ مت چھوڑو، حضور نے نہیں فرمایا، لیکن صحابہ سے اجتہادی خطا ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو اتنا عظیم بنایا ہے، اتنا نرم دل بنایا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اور اگر میرے حبیب سخت ہوتے تو اے حبیب لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کر دیا کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، انہیں نہ صرف خود معاف کر دیں بلکہ مجھ سے ان کے لیے معافی مانگیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کے ساتھ مشورہ کیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجیے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی لیڈرشپ میں اگر کوئی اس کے وہ ساتھی جو 20 سال سے اس کے ساتھ لڑتے آ رہے تھے کسی خطا کے مرتکب ہوتے ہیں تو انہیں معافی نہیں دی جاتی۔ یہ اسلام کا وتیرہ نہیں ہے، یہ حضور کی سیرت نہیں ہے۔ انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اگر کوئی شخص غلطی کے بعد پچھتائے اور اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہے تو اسے ضرور موقع دیا جانا چاہیے۔ یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 164 میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے تحقیق مومنین پر احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب سکھلاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس نبی کے آنے سے پہلے، اس کتاب اور حکمت کے آنے سے پہلے وہ لوگ گمراہ تھے۔ کیا مطلب؟
اگر آج بھی مسلمانوں کے پاس کتاب اور حدیث نہیں پہنچی، انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن اور حدیث کو نہیں سیکھا تو وہ گمراہ ہیں، ان پر لازم ہے اسے سیکھیں۔ قرآن اور سنت کو سیکھنا ہی فقط واحد وہ ذریعہ ہے جس کے ساتھ انسان ماڈرن ہو سکتا ہے، ماڈریٹ ہو سکتا ہے، جدید ہو سکتا ہے، معتدل ہو سکتا ہے، قدامت پرستی سے بچ سکتا ہے۔ اس کے سوا انسان کسی صورت بھی کائنات میں نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ غزوہ احد کے مجاہدین کو بار بار ذہنی اذیت پہنچاتے ہوئے منافق یہ کہتے ہیں، اگر تم نے ہماری بات مانی ہوتی اور احد کے میدان میں نہ گئے ہوتے تو یہ جو 70 تمہارے شہید ہو گئے یہ نہ ہوتے، تم بچ جاتے۔ اللہ نے ان شہداء کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ ان کو بتا دو اے میرے حبیب کہ میرے ان بندوں کو جو میرے لیے مارے گئے مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، تم تو یہ کہتے ہو مرنے سے بچ جاتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس پر بہت خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل اور اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کافروں کو یہ جو دنیا میں ڈھیل دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے کوئی بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے مزید تباہ کن ہوگی، کیونکہ جتنی سرکشی وہ کرتے چلے جائیں گے انجام اتنا ہی خطرناک ہوتا چلا جائے گا، وبال اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ آیت نمبر 180 میں اللہ نے فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ فَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور یہ گمان کرتے ہیں کہ خرچ نہ کرنا ان کے لیے بہتر ہے، فرمایا نہیں، ایسا نہ کرنا ان کے لیے بدترین ہے۔ یہ انہیں پتہ چل جائے گا جب ان کا مال ان کے گلوں کا توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ آج وقت ہے، کسی غریب کو سپورٹ کیجئے، وہ تعلیم حاصل کر کے اچھا انسان بن جائے، اچھا مسلمان بن جائے۔ آج بخل مت کیجئے، آج وقت ہے، آج، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ آپ کا مال آپ کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے۔ اور مال تو بندے کا کیا ہے؟ سب اللہ کا ہی ہے، لیکن اللہ نے بندے پر یہ احسان کیا ہے کہ اسے ایک موقع دیا ہے کہ وہ اس موقع کو اویل کر کے اللہ سے جنت لے لے۔ اور ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا مالک وارث کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو بخل کر رہا ہے یا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اللہ دونوں کو ہی جانتا ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ یہود کے اس مطالبے کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ کہنے لگے، ان اللہ عہد الینا الا نؤمن برسول حتی یأتینا بقربان، اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک رسولوں پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ نبی وہ معجزہ نہ لائے کہ اس کے ساتھ اس کی قربانی جب وہ کریں تو اس کے بعد ایک آگ آئے جو اس قربانی کو کھا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو اگر ایسی بات ہے تو فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے وہ پہلوں کو قتل کیوں کیا؟ اگر یہ معجزہ یہ تم سے اللہ نے عہد لیا ہے تو وہ پہلے انبیاء کو تم نے کیوں کر قتل کیا؟ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی اور فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ آیت نمبر 190 اور اس کی بعد والی آیات میں ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں، ان کی پیدائش میں، اختلاف لیل و نہار میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ جو ہر حال میں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر جپتے رہتے ہیں، اس کے حبیب کی سیرت کے ترانے گاتے رہتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
وہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی بڑائی کو پہچان سکیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو ان کی زبانوں سے جاری ہوتا ہے کہ ہمارے رب نے یہ باطل نہیں پیدا کیا. سبحانک، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں عذاب سے بچا لے. اور اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار، جسے عذاب سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا. اور جسے جہنم میں داخل کر دیا گیا ڈیفینیٹلی وہ ناکام ہو گیا. جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ ایمان والوں کی یہ نشانی ذکر کرتا ہے کہ وہ مجھ سے یہ معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ہم سے راضی ہو جا. یہاں آخری آیت جو سورۃ آل عمران کی ورس نمبر 200 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اگر یہ 4 وصف تم میں آ گئے، ایک کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے. دوسرا کیا ہے؟ ربط رکھنا ہے، تفرقہ نہیں ڈالنا. اور کیا کرنا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے. اگر یہ چیزیں تم میں رہیں تو تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ولا تہنوا، فرمایا کمزوری مت دکھاؤ. ولا تحزنوا، غمگین مت ہو. وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے اگر اللہ کے بندے رہو گے، کیونکہ اللہ غالب ہے. تو جو اللہ کا بندہ ہو جائے گا ڈیفینیٹلی طور پہ وہ بھی غالب ہو جائے گا. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اس جان سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں سے کثیر جوڑوں کو پھیلا دیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ تمام انسانیت کی اصل کیا ہے؟ ایک ہے. اور فرمایا اپنے زیر کفالت یتیموں کے مال کو اپنے ساتھ ملا کر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے مت کھا لو. یہ بہت بڑا گناہ ہے. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. فرمایا نکاح کرو، مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 3 4. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ. اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک نکاح کافی ہے. فرماتا ہے ازواج کے درمیان عدل کڑی شرط ہے. زیر کفالت یتیموں کے حوالے سے فرمایا اگر وہ سفہاء ہوں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، ان کو ان کے مال مت دے دو جب تک وہ شعور کی حد تک نہ پہنچے. ان کے سرپرست کو چاہیے کہ ان کے مال کی حفاظت کرے، ان کی ضروریات کی کفالت کرے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آئے. یتیم کا مال اس وقت اس کے سپرد کرو جب وہ بالغ ہو جائے، عقل مند ہو جائے. اور اس اندیشے سے یتیم کا مال جلدی جلدی مت کھا لو کہ وہ بالغ ہو گیا تو اس کا مال اسے لوٹانا پڑے گا. اور جب یتیم کا مال اس کے حوالے کر دو تو احتیاطاً گواہ مقرر کر لو. قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اگر یتیم کا سرپرست غنی ہے تو اپنی ذات اور ضروریات پر یتیم کا مال خرچ نہ کرے، اور اگر وہ فقیر ہے تو بقدر ضرورت اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد ہو یا عورت، شریعت میں للرجال نصیب، خواہ وہ مرد ہو، وللنساء نصیب، خواہ وہ عورت ہو، سب کے لیے ایک حصہ ہے. اور مما ترک الوالدان والاقربون، جو ان کے والدین یا ان کے اقربا چھوڑ کر جائیں. اور پھر فرمایا اسلام نے عورت کو وراثت سے محروم نہیں کیا. مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، خواہ وہ زیادہ ہو خواہ وہ تھوڑی ہو، ہر حال میں اس کا حصہ رکھا ہے. اور سفارش کے طور پہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اگر تقسیم وراثت کے وقت تمہارے قرابت دار حاضر ہوں تو انہیں بھی کچھ دے دو، یتامہ اور مساکین کو بھی کچھ دے دو. رہا نفلی صدقے کے طور پر انہیں کچھ نہ رہا، جن کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا تو نفلی طور جن کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا تو نفلی صدقہ کے طور پر انہیں کچھ نہ کچھ دے دو. ذرا یہ سوچو کہ کل خدا نہ خواستہ تمہاری اولاد اس محرومی کی حالت سے 2-4 ہو جاتے تو ان پر کیا گزرے گی. آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے تفصیلی احکام کو ذکر فرمایا. اور یہ قرآن کا اعجاز اور حسن ہے کہ 2 آیتوں میں ساری میراث کو بیان کر دیا. جب امریکہ کے ایک ایکسپرٹ نے یہ دیکھا
تو وہ صرف ان 2 آیتوں کی وسعت کو دیکھتے ہوئے اور ان سے متاثر ہونے کے سبب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہمیں بھی چاہیے یہ سیکھیں، اپنی اولادوں کو سکھلائیں۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ کون کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح ہمیشہ حرام ہے، وہ نسبی ہیں، سسرالی ہیں، دودھ کے رشتے ہیں، اور کون سی عورتیں تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ یہاں تک ہمارے چوتھے سپارے کا خلاصہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو سنا سیکھا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔